السلام علیکم. کیا حال چال ہے یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے. ہم بھی یہاں پہ ٹھیک ہیں، شکر ہے اللہ کا. پر 4 دن سے ماحول بڑا عجیب بنا ہوا ہے. ظاہر ہے زندگی سب کی چل ہی رہی ہے، لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، باہر بھی جا رہے ہیں، پر جس کے گھر میں دکھ ہوتا ہے تو وہی صرف انسان جان سکتا ہے. ابھی میں یہی سوچ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایک گھر میں غم ہوتا ہے اور وہیں اگر آپ آس پاس اپنے دیکھیں تو دوسرے گھر میں خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے. کسی کے گھر میں شادی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو شاپنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے. اسی طرف کسی کے گھر میں ایک غم کا ماحول ہوتا ہے، تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے. اور سب سے ایک عجیب چیز کہہ لیں، قدرت کہہ لیں، کیا اس کو نام دیں، کہ جو اسٹرگل ہے وہ عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے ہر حال میں. مطلب آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، چاہے وہ بینگ اے مدر ہو، بینگ اے سسٹر ہو، بینگ اے ڈاٹر ہو، بینگ اے وائف ہو، تو جو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز عورت کو ہی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو جیسے کہ مرحوم اور شہید ارشد شریف صاحب جو اب دنیا میں نہیں رہے، سب کے لیے بہت شاکنگ ہے اور سبھی جو ہے وہ مطلب کرب میں بھی ہیں اور ایک سوچ بھی ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا، ہم جب ہمارے ریلیٹیوز میں یا آس پاس سنتے تھے تو بڑے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جو ایک دم گھٹیا طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا جو ایک منافق ٹائپ یا ظالم لوگ، ان کی رسی اللہ نے نا دراز کی ہوتی ہے. اللہ ان کو بار بار موقع دے رہا ہوتا ہے کہ اب سدھر جاؤ، اب ٹھیک ہو جاؤ، تو وہ اتنی جلدی دنیا سے نہیں جاتے. تو کبھی کبھی سوچ بھی آتی ہے کہ شاید اچھے لوگوں کو ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اچھے لوگوں کی زندگی لمبی ہونی چاہیے. خیر یہ تو ہم سب نے ہی مرنا ہے ایک دن، موت برحق ہے، پر انسان بہت ساری چیزیں سوچتا ہے، نو آئل. تو جب ایسی چیزیں گزرتی ہیں نا تو تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی زندگی کتنی چھوٹی ہے. ہم انسان کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتے. نیچرل موت ہو جانا اور ایک ایسی موت ہو جانا کہ جس میں آپ کی جان لے لی گئی ہو، دو الگ چیز ہوتی ہیں. پر وہی والی بات ہے کہ موت انسان کو کہیں بھی کھینچ کے لے جاتی ہے. وہ کہتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں کہ جس وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت آپ کو جانا ہی ہوتا ہے، پر وہ بن جاتے ہیں، حالات ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں. پر آپ کی لکھا ہوتا ہے کہ بس آپ کا جو مطلب جرنی ہے یا آپ کا تمام ہو گیا ہے، مطلب اب آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اس دنیا میں رہنے کا. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اتنی افراتفری ہماری ملک میں چل رہی ہے، دل اتنا عجیب ہو گیا ہے، انگزائٹی لوگوں کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں بھی باہر جا رہی تھی، جیسے کل والا میں نے ولاگ ڈالا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میں پرسوں اتنی ڈسہارٹ تھی، میں لٹرلی روئی ہوں، بہت روئی ہوں جب یہ نیوز سنی کہ ان کو مار دیا گیا. کیونکہ ایک ہوپ ہوتی ہے جب چند اچھے لوگ ہوتے ہیں نا اور سچ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ شاید ان کی وجہ سے کچھ اچھا ہو جائے، شاید برا کرنے والوں کو کچھ عقل آ جائے، کچھ رحم آ جائے. پر پھر جب ایسا کوئی سین ہوتا ہے تو آپ کا جو مرال ہے اور آپ کی ایک جو امید ہوتی ہے نا وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی بھی اپنا ملک برا نہیں ہوتا، ملک میں رہنے والے لوگ اچھے یا برے ہوتے ہیں. پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ ملک برا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں نا، آپ میچور ہوتے ہیں، تو آپ کو چیزوں کی اویئرنیس آتی ہے. تو ملک کوئی بھی برا نہیں ہوتا، اس ملک میں بسنے والے لوگ، اس ملک کے لوگ، شہری، وہ اچھے برے ہوتے ہیں. تو میں بتاؤں پرسنلی اپنا اگر بتاؤں، اگر اللہ مجھے کبھی ایسا موقع دے کہ مجھے یہاں سے جانا پڑے تو شاید میں خوشی خوشی جاؤں، شاید نہیں، شاید شور کہ میں یہاں سے خوشی خوشی جاؤں. کیونکہ ملک سے پیار ہے، پر یہاں جو چیزیں چل رہی ہیں آپ سب کو ہی پتہ ہے.
اس سے بہت نا بس اب تکلیف ہو گئی ہے، بچوں کے فیوچر کی پریشانی ہو گئی ہے. تو میری تو دعا ہے یا اللہ کے جس کو جو آسانی اور موقع ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ آپ اسے اویل کریں. یہ نہیں سوچیں، اکثر میں دیکھتی ہوں لوگ بہت زیادہ پیٹروٹزم ان کے اندر بہت پیٹروٹک ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، پر جب آپ کو کوئی ایک اچھی اپرچونٹی ملے نا تو آپ ایموشنل فول نہ بنیں، بہت زیادہ ایموشنل نہ ہو کہ نہیں ہم کیسے اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا ہم کیسے اس گھر سے اس گھر شفٹ ہو جائیں. لائک صرف ملک کی بات نہیں، اور بھی اگر اوور آل تو اس اپرچونٹی کو اویل کریں، ضائع نہ کریں. اور اپرچونٹی ہر ایک کو ملتی بھی نہیں ہے. تو اسی لیے بس میں چاہ رہی تھی کہ میں یہ والی ویڈیو ڈالوں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کس کو سروائیو کرنا پڑتا ہے؟ عورت کو کرنا پڑتا ہے. ظالموں نے اور گھٹیا ترین لوگوں نے ایک اتنے اچھے انسان کو تو مار دیا، پر پیچھے جو بچے رہ گئے، جو ان کی ماں رہ گئی، جو بیوی رہ گئی. ماں کا بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ تو شاید اتنی مضبوط ہو گئی ہوں گی کہ انہوں نے اپنا ایک بیٹا پہلے ہی کھو دیا، ایک شوہر بھی اپنا کھو دیا تھا، دوسرا آخری بیٹا بچہ وہ بھی چلا گیا. ان کے پاس پھر بھی ایک امید ہے، ان کے پوتے پوتیاں. وائف، میں سوچتی ہوں کہ بیوی ایک ایسا کردار ہوتا ہے نا، وہ اس کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. کل بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی لائف میں لگ جاتے ہیں، پڑھائی میں، پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر اپنی ایک فیملی بن جاتی ہے. پر جو ایک ماں ہوتی ہے نا اور بیوی، وہ جو اس کا زخم ہوتا ہے نا، وہ اس کو ساری زندگی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ہر عورت اتنی پاورفل نہیں ہوتی کہ وہ دوسری شادی کو چوز کرے، اور ہر ایک کی یہ ہمت بھی نہیں ہوتی. اور کچھ کے ذہن میں یہ چیز ہوتی بھی نہیں. کچھ اتنے زیادہ وفادار ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی شخص کے نام پہ اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بس میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ اب اس عورت کا کیا جس نے اپنا شوہر کھو دیا. مطلب مارنے والوں کو اپنی چیزیں تو بہت پیاری ہوتی ہیں، اپنی چیزیں تو بہت پیاری ہوتی ہوں گی، پر دوسرے کو مارتے ہوئے ایسے لوگ نہیں سوچتے کہ دوسرے کی فیملی پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا. تو اثر پڑے گا، دوسرے کی زندگی تو مطلب ختم نا. اب کیا ہے؟ بچوں کا ایک پیٹروٹزم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بچے یہ سوچے کہ نہیں ہم نے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور اگر چلیں تو بہت اچھی بات ہے. ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں، ان کی ماں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے دل سے دعائیں. میں ابھی جمعے کا وقت ہے، ابھی نماز پڑھ کے اٹھی تھی اور میں نے بہت دعائیں کری. اور جب میں بول رہی ہوں نا تو وہ ایک ہوتا ہے نا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک فیلنگ آ رہی ہے. کبھی کبھی آپ کا کسی سے کوئی ریلیشن شپ بھی نہیں ہوتا، پر کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنی پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں، اتنے سچے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے. اور جیسے کہ پورے ملک کا جڑا ہوا ہے، سب کو ہی پتہ ہے، سب نے ہی دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ اس شخص کو اس دنیا سے کس طرح رخصت کیا گیا، کتنی عزت کے ساتھ. اور میں سوچتی ہوں کہ جو گھٹیا لوگ ان چیزوں میں ملے ہوئے ہیں اور جنہوں نے یہ کرایا ہے، مطلب وہ ان کو تو شاید قبر کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اتنے گناہ کر چکے ہوتے ہیں، اور ان کو تو شاید ایسی عزت ملنے بھی نہیں والی ہے، مطلب چھو کے بھی نہیں گزرے گی. تو بس دل تھوڑا سا نا بوجھل ہوا تھا. میں دو دن سے جب سے یہ سین ہوا، میں کل بہتر ہو گئی. کل ہم باہر بھی گئے تو میں تھوڑی سیٹ ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کیا. میں بہت سینسیٹیو انسان ہوں، میں کسی کا دکھ یا کسی کی تکلیف جو ہے نا وہ دیکھ نہیں سکتی. مجھے لگتا ہے شاید میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور میں فیس بک بھی اتنا اوائڈ کر رہی تھی، اور میں ٹی وی پہ نیوز تو میں بالکل نہیں دیکھتی. اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ نیوز تو دیکھا ہی نہیں کریں، کیونکہ نیوز ایک انگزائٹی ہے. نیوز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دیکھیں بولا بھی نہیں آ رہا. نیوز سے کیا ہوتا ہے کہ ایڈکشن ہو جاتا ہے آپ کو. پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اب پتہ چلے اب کیا ہو رہا ہے، اب کون سی نیوز آنے والی ہے، اب کون سی بریکنگ نیوز آنے والی ہے. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. تو میں تو نیوز اب دیکھتی نہیں، کیونکہ میں اتنی سینسیٹیو ہوں کہ اگر ایک درخت بھی کٹ رہا ہوگا نا تو مجھے اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یار یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں. تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے نا میں بہت پرسنل ان کو لے جاتی ہوں، اور میں بہت سینسیٹیو ہوں. دیکھنے والے شاید تو یہ سوچتے ہوں گے، کیونکہ ہر ایک سے اختلاف ہوتا ہے، کسی کو کوئی انسان نہیں پسند ہوتا. تو مجھے بھی بہت سارے لوگ نہیں پسند کرتے ہوں گے، پر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور دوسروں کو ایسا بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میرے بارے میں اچھا سوچیں. سب کی اپنی وہ ہوتی ہے، پسند ناپسند ہوتی ہے.
تو بس یہی ہے کہ یار پلیز بس ان کی فیملی کو دعا میں یاد رکھیں، جتنا زیادہ دعا میں یاد رکھ سکتے ہیں. اور یہی ہے کہ بس اسپیشلی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اس ملک پہ جو تباہی لانے والے لوگ ہیں نا، جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے، اور جو مسلط ہو گئے نا ہمارے اوپر ایسے لوگ، ہماری ان سے جو ہے نا بس جان چھڑائے، ہمیں نجات ملے. کیونکہ آپ دیکھیں ہماری نیبر کنٹریز بہت آگے جا چکی ہے، بہت آگے جا چکی ہے. میں بہت سارے لوگوں کو فالو کرتی ہوں، میں بہت ریسرچز کرتی ہوں، میں بہت گوگل کرتی ہوں، میں بہت پڑھتی ہوں ان سب چیزوں کے بارے میں. اور جب ہم یہ سب چیزوں کو جب سامنے رکھتے ہیں نا تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اور اسٹل ہم پیچھے جا رہے ہیں. صرف یہ پولیٹکس کی لڑائی جھگڑا، مطلب یہاں پولیٹکس ایک ایسی چیز ہو کے رہ گئی ہے کہ صرف لڑتے رہو اور کھاتے رہو اور اپنی جیبیں بھرتے رہو. اور جو ہم جیسے لوگ ہیں، عوام، نارمل عوام، وہ پس رہی ہے، اور ہم شاید کھڑے بھی نہیں ہو رہے اپنے رائٹ کے لیے. آپ ٹرکی میں دیکھ لیں، جب ٹرکی میں جب جو ان کے وہ ہیں پرائم منسٹر ہیں، جب ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، سازش کی گئی تھی، تو عوام روڈوں پہ آ گئی تھی اور عوام نے ان کو نکلنے نہیں دیا. ہماری عوام بھی بہت اویئر ہو گئی ہے، پر وہی والی بات ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے نا بولنا نہیں آتا، ہمیں ان کے گلے پکڑنے نہیں آتے جو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ بس ہم ان سب چیزوں سے نکلیں اور ہم آگے بڑھیں، ہم دنیا میں نام ہو ہمارے ملک کا. اگر آپ لوگ بھی ریسرچز کریں گے نا ہماری نیبر کنٹریز، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں کن نیبر کنٹریز کی بات کر رہی ہوں. وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کی کرنسی ہم سے بہت آگے ہے، ان کی انفراسٹرکچر ہم سے بہت آگے ہے، ان کے بزنسز، ان کی ایجوکیشن، ان کا مطلب جتنے بھی آپ ان کے سیکٹر دیکھیں گے نا وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، جو کہ بہت دکھ کی بات ہے. تو بس آج سوچا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ چٹ چیٹ کر لوں اور اس حوالے سے تھوڑی سی بات بھی کر لوں. اور اسپیشلی ان کی وائف کے لیے بہت دعا کرے گا کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کو اپنی زندگی میں موو آن کرنے کی جو ہے نا وہ ہمت دے، صلاحیت دے. کیونکہ موو آن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ایک بیوی کے لیے، ماں کے لیے بھی نہیں ہوتا، بچوں کے لیے بھی نہیں ہوتا، پر بینگ اے وائف بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو بس یہی تھا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی. اور پلیز میری چینل کے لیے، میری چینل کی سپورٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہی تھی اپنے انالٹکس میں 75% لوگ جو ہے نا دیکھتے ہیں پر سبسکرائب نہیں کرتے. تو پلیز سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور ویڈیو لائک کر دیا کریں، کامنٹ بھی کر دیا کریں. اور جو لوگ مجھے بہت ریگولر کامنٹس کرتے ہیں، جس میں سے ایک جویریہ کے نام سے ہے اور ایک دو لوگ اور ہیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمیشہ میری ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں اور مجھے کامنٹ بھی کرتے ہیں. آپ میں سے اور بھی جو لوگ ہیں، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پلیز کامنٹ کر دیا کریں، اور ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، فیملی ممبرز میں شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فیملی کانٹینٹ ہے. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں.